جلوس نکالنا جیسے ہے مثال کے طور پر، یہ جلوس اصل میں اس جلوس کی یاد میں نکالا جاتا ہے یا اس کی مشابہت اختیار کی جاتی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد ہجرت مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ آتے ہوئے جب ایک جلوس کی شکل میں آپ مدینہ میں داخل ہوئے تھے تو جو ایک حیات اس وقت قائم ہوئی تھی، اس حیات کو قائم کرنے کی مسلمان کوشش کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے مدینہ کے قریب پہنچے تو حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے اور کفار کی طرف سے قائم کردہ انعام کے لالچ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ گرفتار کرنے کے لیے آئے تھے، جب یہ سامنے پہنچے تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین سے فرمایا اے زمین اس کو پکڑ لے، تو ان کے گھوڑا گھٹنوں تک زمین میں دھس گیا، وہ گھبرا گئے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی طلب کی کہ میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں نے آپ کو اس طرح میں نے آپ کے لیے ارادہ کیا، میں واپس چلے جاؤں گا، آپ مجھے چھوڑ دیں۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین سے فرمایا اس کو چھوڑ دے، زمین نے چھوڑ دیا، وہ پلٹے لیکن پھر دل میں خیال آیا کہ شاید ہی ویسی ہو گیا ہوگا، چلو پھر میں پکڑتا ہوں، پھر ارادے سے پلٹے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی سابقہ حکم فرمایا، زمین نے پکڑا، پھر ریکویسٹ آئی، سرکار نے پھر کرم فرمایا اور ان کو چھوڑ دیا۔ تو حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ سمجھ گئے کہ یہ کوئی جادو ٹونا نہیں ہے بلکہ واقعی آپ اللہ کے نبی ہیں اور یہ معجزے کا اظہار ہے، لہٰذا آپ نے کہا یا رسول اللہ میرے 70 ساتھی میرے ساتھ ہیں، میں چاہتا ہوں آپ ہماری بیعت لیں اور ہم سب کو مسلمان کریں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو مسلمان کیا۔ اس پر بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گزارش کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ چاہتا ہوں کہ مدینہ منورہ میں آپ کا داخلہ جھنڈے کے ساتھ ہونا چاہیے۔ سرکار نے اجازت مرحمت فرمائی تو آپ نے اپنا امامہ کھولا اور اسے نیزے پہ باندھا اور اس طرح اوپر کیا تو ایسا جیسے ایک جھنڈا سا ہو گیا۔ وہ آگے کے چلتے تھے، 70 صحابہ ساتھ تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح آگے بڑھے اور پھر دیگر صحابہ جب مدینہ قریب پہنچے وہ بھی اس جلوس میں شامل ہوئے۔ اب ایک طرف بچیاں ترانے گا رہی تھیں، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، اور صحابہ کرام عورتیں بچے گھروں پہ ہیں اور پہاڑیوں کے پیچھے درختوں کے پیچھے لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگ رہے ہیں۔ تو آپ اندازہ کریں، ذرا غور و تفکر کریں کہ اس جلوس کی حیت اور جو آج جلوس نکالا جاتا ہے اس میں آپ کو بہت زیادہ مشابہت نظر آئے گی۔ میں مشابہت تامہ تو نہیں کہوں گا کہ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی لحاظ سے ہمارے درمیان جلوہ افروز نہیں ہے، لیکن بہرحال اس کی مشابہت ضرور نظر آئے گی۔ تو اس جلوس کی یاد میں مسلمانی جلوس نکال رہے ہیں تو اس کی اثر اسے قرار دیا جا سکتا ہے تو بدعت تو نہ ہوئی۔ اسی طریقے سے اور جو دیگر اہتمام جیسے محافل وغیرہ کے انعقاد، بچے نے بھی کوئسچن کیا تھا، نعتیہ محافل، اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو جب کفار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بسا اوقات ہجوف کی، آپ کے لیے ایسے شعر لکھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خاص طور پہ مسجد میں منبر قائم فرمایا اور فرمایا کہ حسان ہماری طرف سے ان کو جواب دیں۔ تو اشعار کی شکل میں حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیے، سرکار اور صحابہ کرام جلوہ فروز آپ جواب دے رہے، تو یہ ایک نعتیہ محفل کیسا ایک سما ہے کہ جو آج قائم ہوتا ہے، اس طریقے اس کی یاد آج بھی قائم ہو رہی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ انفرادی طور پہ تو ہر چیز کا کوئی نہ کوئی ثبوت آپ کو کہیں نہ کہیں ملے گا، لہذا کوئی بھی چیز اپنی اصل کے اعتبار سے بدعت نہیں ہے۔ اس پہ کلام کرتا ہوں، یہ کالر منتظر ہے۔ السلام علیکم۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ دیکھیں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو امور اختیار کیے جاتے ہیں، اگر ان سب کو آپ انفرادی طور پہ دیکھیں تو کسی نہ کسی کا کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ثبوت قرآن سے یا حدیث سے ملے گا یا اس کی اجازت قرآن یا حدیث سے ملے گی، لہذا انفرادی اعتبار سے ان میں سے کسی بھی چیز کو بدعت کہنا صحیح نہیں ہوگا۔